ہوا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج فیس بک کے یوزر اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج فیس بک کے یوزر اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ الحمدللہ عز و جل ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے ہم میں سے، یا اللہ نہ کرے آپ کو یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، یا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، آمدنی میں اگر برکت نہیں ہے، یا جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں وہاں بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے، اس طرح کی اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا اس کے علاوہ جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسے وغیرہ کے معاملات میں بالفعل اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے بالکل روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ استخارے بھی آپ ہاتھوں ہاتھ کروا سکتے ہیں۔ اور بالکل اس میں یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ اگر آپ نے روحانی علاج معلوم کرنا ہے، استخارے کروانے ہیں تو اردو میں ٹیکسٹ کیجیے، صحیح ہے؟ میسیج لکھنا ہے آپ نے تو کوشش کیجیے اردو میں لکھیں تاکہ آسانی کے ساتھ جلدی جلدی تمام ہی اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج بیان کیے جا سکیں اور استخارے کر کے آپ کو جوابات دیے جا سکیں۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بڑے ہیں استخاروں کے جوابات، استخارے کی طرح روحانی علاج شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم سلسلہ شروع کرنے سے پہلے، استخاروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے، روحانی علاج بتانے سے پہلے میں عرض کروں گا تمام ہی ناظرین سے کہ اس لائیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی ٹائم لائن پر شیئر کریں، گروپس میں شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں، وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اپنی ضرورت کا روحانی علاج جان سکیں، استخارہ کروا سکیں۔ تو اپنے دوستوں کو بھی اس لائیو کی دعوت دیں، اور یہ جو پیج ہے ہمارا dawat-islami.net فیس بک پیج، اس کو بھی آپ لائک کریں، اس کی پوسٹیں شیئر کریں، اس لائیو کو بھی بالخصوص شیئر کریں۔ تو ہم چلتے ہیں، ایک اسلامی بھائی ہیں عامر صدیقی بھائی، ان کا میسج آیا ہمارے پاس، کمنٹ آیا کہ ایوری ون ان دی فیملی از ال، گھر میں تمام لوگ ہی بیمار رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر کے جملہ امراض گھر کے افراد کو شفا عطا فرمائے، جملہ امراض دور فرمائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے گھر کے تمام افراد اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ بعد نماز عصر قبلہ رو بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، اور پڑھ کر پھر جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیماری سے حفاظت کے لیے، ان امراض سے شفا مل جائے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، گھر کے جو افراد بیمار ہیں ان کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ تو اب گھر کے تمام افراد کے لیے حاصل کیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اسلامی بہن کا سوال ابھی ہمیں موصول ہوا، کہہ رہی ہیں کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہر چیز سے ہی ڈر جاتی ہوں۔ اچھا، جس کو ڈر لگتا ہو، یہ اسلامی بھائی بھی عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی عمل کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حفیظ،
یہ 16 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ. تو اس وظیفے کی برکت سے ہر طرح سے بہادر رہیں گے اور ڈر خوف بھی جاتا رہے گا. یہ جو وظیفہ آپ کو بیان کیا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں تحریر فرمایا ہے. تو مدنی پنصورہ میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھیں 16 مرتبہ, اللہ کی رحمت سے ڈر خوف جاتا رہے گا انشاءاللہ. صادق مدنی بھائی ہیں, ان کا سوال ابھی ہمیں ملا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ میں نے پلاٹ خریدا ہے اور جس سے خریدا ہے پیسے میں دے چکا ہوں, قبضہ نہیں دے رہا ہے. قبضہ نہیں دے رہا تو اس کے لیے ایک وظیفہ سماعت فرما لیجیے. اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مذل یا معز یہ 75 بار پڑھ کر سجدہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے دعا کریں. اللہ کی رحمت سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنا حق مل جائے گا. مزید آپ ایسا کیجیے نا, مدنی قافلے میں بھی سفر کریں, وہاں سفر کر کے دعا کریں, اللہ کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوں گے. بہت ساری ماشاءاللہ ایسی مدنی بہاریں سننے کو ملتی رہتی ہیں. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی آتی ہیں الحمدللہ کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, ہمیں اپنا جائز حق نہیں مل پا رہا تھا, یا فلان سے ہم نے پیسے لینے تھے, پیسے نہیں مل پا رہے تھے. تو ماشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کیا, سفر کر کے دعائیں کی, اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو گیا. تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت فائدہ حاصل ہوگا. اسلامی بہن کا سوال آیا ہے کہ آنکھوں میں تکلیف ہے, آنکھوں میں خارش ہو جاتی ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے. اور ایک اور اسلامی بہن کا سوال ہے کہ شادی میں رکاوٹ ہے, 10 سال ہو گئے کوشش کر رہے ہیں. تو دونوں مسئلوں کا آپ ہمیں روحانی علاج بتائیے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. اولاً تو آنکھوں کے امراض سے حفاظت کے لیے روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیریں. انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہوگی. اس کے علاوہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا رکاوٹیں آ رہی ہوں تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس رسالے مینڈک سوار بچھو میں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت ماشاءاللہ عز و جل سے پیارے پیارے روحانی علاج موجود ہیں. مصیبتوں کے فضائل پر بہت ساری احادیث مبارکہ اور ماشاءاللہ بہت مبارک تحریریں اس میں موجود ہیں. آپ یہ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل مصیبت پر صبر کرنے کا بھی ذہن بنے گا. بات ہو رہی تھی شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے روحانی علاج کی, تو روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو, یا ہوتا ہے نا بعض اوقات منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے, بات طے ہو گئی پھر وہ ٹوٹ گئی, تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں, اور رشتہ بھی ہو جائے گا, اور انشاءاللہ عز و جل خاون بھی اچھا ملے گا اور گھر بھی اچھا چلے گا. تو فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذی الجلال والاکرام پڑھنا ہے. شادی میں رکاوٹ کا بھی یہ روحانی ہے کہ رشتہ آتا ہے شادی کے لیے اور پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی, یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا نماز فجر کے بعد 312 بار یا ذی الجلال والاکرام, یہ آپ پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں. انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے ملیں گے, اللہ کی رحمت سے ایسے اسباب بن جائیں گے. فرقان بھائی کا میسج آیا ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ والدہ کو کینسر ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اولاً تو آپ خوب خدمت کیجیے والدہ کی, بڑی سعادت کی بات ہے, اور کوئی کوتاہی نہ ہونے دیجیے گا, اور خوب دل سے خوش دلی کے ساتھ والدہ کی خدمت کیجیے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ شفا دینے والا ہے, اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. روحانی علاج کینسر کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں یہ کینسر کے 4 روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں. تو ایک میں آپ کو بیان کرتا ہوں, آپ تحریر فرما لیں, اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تو اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے, اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کیجیے. سورہ مریم اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دم کرنا ہے. ضرورتاً دوسرا پانی اس میں ملاتے رہیں. اب آپ کی والدہ سارا دن وہی پانی پئیں. یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اگر آپ کی والدہ پڑھ سکتی ہوں تو والدہ پڑھ لیں, نہیں تو کوئی دوسرا بھی یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پلا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اس کے علاوہ میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ آپ فوراً ہی تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ کیجیے. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں والا بھی کورس کیا جاتا ہے. 40 دن کا یہ کورس
باعث ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک مدنی بہار بھی سناتا چلوں کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی والدہ کو گٹھلیاں ہو گئی تھیں گلے کے طرف نا، تو ڈاکٹروں نے پھر بتایا کہ بھئی وہ کینسر کی علامات ہیں۔ اب جب پتہ چلا ان کو کہ کینسر کی علامات کا ڈاکٹر نے اظہار کیا ہے تو رونا دھونا ہوا، پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا مرض۔ بہرحال الحمدللہ عز و جل انہوں نے تعویذات عطاریہ کے بستے سے کاٹ کا عمل کروایا، عاصم بھائی کاٹ کا عمل کیا چند دنوں تک، پلیٹو والا کورس کا سلسلہ شروع کیا، چند دن یہ علاج کیا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ رپورٹیں وغیرہ کروائیں، جب ٹیسٹ کی رپورٹیں آئیں تو الحمدللہ عز و جل وہ کلیئر تھیں ساری، اور ڈاکٹروں بھی حیران تھے کہ ماشاءاللہ کوئی ایسی کینسر کی علامات تھی نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہوتی ہے، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم، یہ والدہ کو پلائیں پانی۔ اچھا پڑھے وہی کہ جس کے تلفظ درست ہوں۔ پھر مزید یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آج ہی رابطہ کر لیں، کل ہی رابطہ کر لیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں، اس بیماری کی کاٹ کا عمل کروائیں۔ الحمدللہ عز و جل عرض کرتا چلوں کہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر مختلف بیماریوں کی، مختلف مسائل کی، پریشانیوں کی بھی کاٹ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ تعویذات عطاریہ بھی والدہ کے لیے استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ محمود امین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں آئی وانٹ ٹو ریکور مائی منی کائنڈلی ہیلپ، کہ پیسے پھنس گئے، ان کے پیسے پھنس گئے، پیسے نہیں مل پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ آپ پڑھیں، یا مذل یا معز، یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، 75 بار پڑھ کر آپ سجدہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اسباب پیدا ہو جائیں گے اور آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ محمد شامیر مغل صاحب ہیں، 9th کا رزلٹ آنے والا ہے، استخارہ کر دیں کیا ہوگا، فکر ہے بہت رزلٹ کی انہیں۔ بہرحال ہم آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں نا امتحان میں کامیابی کا، کہ اور امتحان میں کامیابی کا ایک روحانی علاج ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ جن اسلامی بھائی سوالات کر رہے ہیں، یہ اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں، تاکہ شہر کا نام آپ لکھا ہوگا تو پہچان ہوگی اور پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور اس سے یہ ہوگا کہ جب بعد میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہاں سے سوالات آئے۔ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کن کن شہروں سے، کن کن ممالک سے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں۔ آپ سوالات کرتے رہیں، اور اب اس سلسلے کے بارے میں بھی اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں کہ یہ آپ کو کیسا لگتا ہے سلسلہ، کیا آپ انتظار کرتے ہیں اس سلسلے کا، اور آپ اس سلسلے کے ذریعے بھی روحانی علاج جانتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ مدنی چینل پہ بھی نشر کیا جاتا ہے عصر کے بعد، اور بدھ والے دن بھی عصر کے بعد آتا ہے، شہزادے کی ملاقات بھی ہوتی ہے اکثر اس میں، تو ادھر بھی یہ بتائے جاتے ہیں روحانی علاج، اور استخارہ بھی کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم استخارے بھی کافی سارے جنید بھائی ہمارے پاس آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم سلسلہ شروع کریں گے۔ کافی اسلامی بھائی ہیں، غضنفر علی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس طرح کافی فیڈ بیک مل رہا ہے ہمیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور امتحان میں، دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج، دینی امتحان ہو تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دینی امتحان میں کامیابی نصیب ہو، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہو۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، 5 نمازوں کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد 16 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ باقی دیکھیں روحانی علاج تو آپ کو بتا دیا کہ 5 نمازوں کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ اخلاص 16 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ پڑھیں، اور روحانی علاج کے ساتھ ساتھ عملی علاج بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ابو بکر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں فالج کا کوئی روحانی علاج ہمیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ زلزال، تو کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال لکھ کر
آپ اس میں پانی ڈال کے یہ پانی آپ فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ مدنی پنصورہ میں روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 59 پر یہ ایک فالج کے مرض سے حفاظت کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت، نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ تو جو فالج کے مریض ہیں یا مریضہ ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ مزید فالج کے امراض سے حفاظت کے لیے مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ تعویذات طاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے اور اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ بشیر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ شوگر کا کوئی روحانی علاج بتائیں، سعودی عرب سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ شوگر کا روحانی علاج مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے تمام ہی جتنے بھی ہمارے دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج کے یوزر اسلامی بھائی ہیں، مدنی پنصورہ آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net اس کے یہاں سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں۔ بہت سارے روحانی علاج ماشاءاللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے امراض سے حفاظت کے روحانی علاج ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ کو بہت فائدہ دے گی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ کتاب۔ اس کے باب فیضان اوراد میں ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ قرآنی دعا یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے فالج کا مریض اپنا شوگر کا مریض یہ پیے، انشاءاللہ عز و جل شوگر نارمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے۔ شوگر سے حفاظت کے لیے بھی ماشاءاللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ عدیل کاشف بھائی ہیں، ان کی والدہ کا نام رضیہ سلطانہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ کاروبار بالکل بند ہو کے رہ گیا ہے، چلتا ہی نہیں، استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل عدیل بھائی، عدیل نام بتایا نا، جی جی، عادل بھائی کا استخارہ کرتے ہیں، درود پاک بھی پڑھیں، کچھ مدنی پھول بھی مبلغ دعوت اسلامی سے حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ سردار ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے یہ، اور محمد یاسر بھائی کہہ رہے ہیں ان کو روحانی علاج مل گیا ہے یہاں سے، تو کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ حاجی ناگو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، اور علی بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ اظہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا سلسلہ ہے، یہ ہوتے رہنا چاہیے، اور امان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جی۔ سلو خان ہے، وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور ابراہیم بھائی بھی ہیں، وہ بھی تعریف کر رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر قادری ہیں، ماشاء اللہ۔ کافی سارے میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں حوصلہ افزائی کے، روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں لوگ، تو ان کے استخارے کا عدیل کاشف بھائی جو تھے۔ جی عادل بھائی ماشاءاللہ اپنے استخارے کے لیے فرمائیں، تو استخارہ الحمدللہ عز و جل کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ہوتا ہے بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے، اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار ایک دم بند ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کاروبار چلتا نہیں ہے۔ نظر بد کے بھی معاملات ہوتے ہیں، نظر بد سے حفاظت کے وظائف بھی پڑھتے رہنا چاہیے، رزق کے دروازے کھل جائیں، روزگار اچھا چلنے لگے، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے، 40 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ احسن بھائی تھے، کہہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے بار بار، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں، اور جن کا لو ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی بتا کے لیے بھی، چلو دونوں کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دوں، جن کا لو ہو جاتا ہے وہ پڑھیں گے تو نارمل ہو جائے گا،
جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے وہ پڑھیں گے تب بھی انشاءاللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ یہ ہے کہ یا مؤمنو 115 مرتبہ، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل اس کے بھی مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، باقی جو احتیاطیں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ نواز خوسا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جنات کے اثرات ہیں، کوئی حل بتا دیں، تعویذ وغیرہ کچھ۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو جن کے ساتھ جنات کے معاملات ہوتے ہیں نا، یا جنات کے اثرات کا معاملہ ہوتا ہے، تو جنات کے اثرات کے 3 روحانی علاج امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیمار عابد میں تحریر فرمائے۔ تو اس میں سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ یہ پڑھیں۔ اولاً تو یہ کہ رات کو جب آپ سونے لگے نا، سونے سے پہلے 21 مرتبہ، وظیفہ اتنا آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے رات کو سوتے وقت۔ اچھا، اگر لیٹے لیٹے پڑھیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآنی آیات، وظیفہ، کوئی روحانی علاج پڑھا جائے تو پاؤں سمیٹ لینا چاہیے، پاؤں پھیلائے پھیلائے پڑھنا یہ بے ادبی ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ کر ہی پڑھے جائیں، اور باوضو سوئیں۔ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کا ڈر و خوف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حادثات سے محفوظ رہیں گے، شریر انسان اور شریر جنات کے شر سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی، اور اچانک موت سے حفاظت رہے گی۔ یہ تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، بکثرت اس کا آپ ورد کرتے رہیں، اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، یہ بکثرت اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے حفاظت رہے گی۔ مزید میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے، آپ کو بھی اور دیگر ہمارے جو یوزر اسلامی بھائی ہیں، بہت اہم مدنی مشورہ۔ اگر آپ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے تو میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں، آپ بھی مرید بن جائیے، اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیے۔ تو مرید بننے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی عرض کرتا چلو۔ تو ایک نمبر آپ سماعت فرما لیجئے، 0321 26 26 112 26 26 112 26 26 112 0321 26 26 112 0321 26 26 112 اپنا نام، ولدیت، عمر اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس آپ اس نمبر پر میسج کر دیجئے۔ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کنفرمیشن کا رپلائی بھی آ جائے گا، اور آپ کا پوسٹل ایڈریس صحیح ہوا، مکمل ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب بھی آپ کو موصول ہو جائے گا مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے۔ تو اس نمبر پر آپ لکھ دیجیے، انشاءاللہ عز و جل مرید ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ایک روحانی تعلق بھی قائم ہو جائے گا، فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی اپنی برکتیں ملنا شروع ہوں گی، اور فیضان بھی جاری ہو جائے گا بزرگوں کی، اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، تو بری نظر سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی ہیں شبیر احمد، کہہ رہے ہیں کہ بھائی استخارے کا نمبر بھی مجھے بتا دیں۔ استخارے کا نمبر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اس کی ٹائمنگ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر سماعت فرما لیجئے، 0213 4858 711 0213 4858 02134858711 02134858711 یہ نمبر ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ ہے تو ایک نمبر، لیکن عاصم بھائی یہ ایک نمبر مزید 16 لائنوں پر جم کرتا ہے، یعنی بیک وقت 16 اسلامی بھائی استخارے میں مصروف ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کی ٹائمنگ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو اس نمبر پر آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کو جواب بھی مل جائیں گے۔ اور اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی ہی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔
انشاءاللہ۔ استخارے بھی آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک پہلے روحانی علاج لیتے ہیں پھر انشاءاللہ استخارہ۔ محمد عرفان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سر میں درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں اس کا۔ درد سر سے نجات کے لیے روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے، بہت آسان یہ روحانی علاج ہے۔ جن کے سر میں درد رہتا ہو، اب چاہے آدھے سر میں درد رہتا ہو یا پورے سر میں درد رہتا ہو، تو دونوں ہی حوالے سے اس روحانی علاج پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس رسالے میں بیمار عابد، دیکھیں اکثر روحانی علاج اسی میں سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، رسالہ ہے بیمار عابد پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ بہت ساری بیماریوں کے ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج، پریشانیوں کے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 77 پر ایک روحانی علاج موجود ہے درد سر سے نجات کا۔ اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا، اور یہی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر میں باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ نعیم احمد بھائی ہیں، ان کی والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ کام کا مسئلہ ہے، کاروبار کی کوئی صورت بن نہیں پا رہی، کافی ٹائم سے کوشش کر رہا ہوں، نعیم نام کر کے بتائیں۔ میں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتا ہوں، نام ان کا نعیم بتایا، نعیم احمد، اور والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیم بھائی ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور اسی طرح اسلم بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی سلامت رہے، اور مغاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 3 بار لکھا ہے۔ اسلامی بہن ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھا، اور ذیشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ سلسلہ بعد میں بھی دیکھوں گا۔ اور ابو بکر ہیں، وہ دعا کا بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کا کہا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے نعیم بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آ رہے ہیں کچھ آزمائشوں کے معاملات، وقتی طور پر ہیں، اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب صبر کیجیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیے۔ ہوتا ہے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنی ساری پریشانیاں، بیماریاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، کام رک گیا، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ شکوہ شکایتیں پڑ جاتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ کلمات تک اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائشیں، رکاوٹیں، مصیبتیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر اگر ہم صبر کریں تو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ نہ کرے بے صبری میں پڑ گئے، بے صبری کے ذریعے سارا کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ صبر بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں۔ نعیم بھائی، روحانی علاج، آپ نے کہا کہ کام بند ہو چکا ہے، تو کام چلے اور آپ کا کام خوب برکت والا ہو جائے، اور پہلے سے بہتر، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لی۔ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو آپ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں، کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، آپ کا کاروبار خوب چمکے گا اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے ہفتہ وار دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، تو اس اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے کربلا کے صدقے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، ماہ محرم الحرام ماشاءاللہ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری تمام بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں دور فرمائیں۔ حافظ ذکر اللہ سعید بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو تھیلیسمیا کا مرض ہے، خون بنتا نہیں ہے، ہر 15 دن بعد ترکیب کریں۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صبر کیجیے، واقعی آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں آزمائشیں، آپ ہمت رکھیں۔ روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، روحانی علاج بھی بہت پیارا ہے، اور درود شفاء امراض ہے، اور اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ
موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے اس درود پاک میں. درود شفا امراض آپ سب سے پہلے تو مدنی پنصورہ یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیں. اس کے صفحہ نمبر 180 پر درود شفا امراض یہ لکھا ہوا ہے اور اس کی بہت پیاری فضیلت ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ موت کے سوا ہر بیماری میں یہ مفید ہے. اب یہ پڑھیں, پڑھ کر بچے پر دم کریں اور درود شفا امراض آئیے سماعت فرماتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. باب وضو مریض کو لکھ کر دیں, بچے کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا کسی سادے کاغذ پر لکھ کر آپ پانی میں گھول کر یہ پانی آپ بچے کو پلا دیں. شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے. تو یہ درود شفا امراض مدنی پنصورہ کے باب فیضان درود میں لکھا ہے, صفحہ نمبر 180. یہ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃ طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں. اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا. آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی دعا کریں بچے کی صحت یابی کریں. ایک اسلامی بھائی تھے, والدہ ان کی بہت بیمار تھیں, چارپائی سے اٹھ نہیں پاتی تھیں. مدنی قافلے میں گئے, مدنی قافلے میں جا کر الحمدللہ والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی. جب وہ بتایا انہوں نے کہ مدنی قافلے سے واپسی ہوئی, دروازہ بجایا تو ان کی والدہ خود اٹھ کر ماشاءاللہ انہوں نے دروازہ کھولا بیٹے کے لیے. دعا قبول ہے ماشاءاللہ, والدہ صحت یاب ہو گئے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر کے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی شافی الامراض ہیں, انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تھیلیسیمیا جو آپ نے بتایا کہ بچے کا خون نہیں بن پا رہا, اس کے بھی مخصوص تعویذات ہوتے ہیں, آپ حاصل کر کے بچے کو پلائیں, استعمال کروائیں. اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. آپ فرمایا کہ تعویذات حاصل کریں. پاکستان والے تو فیضان مدینہ آ جائیں, کراچی والے باب المدینہ فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں گے, یا دیگر جگہ بستے لگتے ہیں. بیرون ملک والے, بنگلہ دیش والے کیا کریں, ہند والے کیا کریں؟ ماشاءاللہ. تو چلیں یہ میں عرض کرتا چلوں عاصم بھائی کہ پاکستان میں الحمدللہ عز و جل 800 سے زائد مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. ماہانہ کم و بیش رابطہ کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ کے قریب ہے, کم و بیش. سب کو بالکل فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. بائی پوسٹ بھی تعویذات بھیجے جاتے ہیں, یہ بھی فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ ہی جو ہے. یا امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کی مکتوبات تعویذات اطاریہ اوراد اطاریہ الحمدللہ بھیجے جاتے ہیں. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر اپنے چاہیں تو مکتوب تحریر لکھ کر خط روانہ کر دیں تو انشاءاللہ پوسٹ بھی کر دیے جائیں گے تعویذات وغیرہ. اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل, ہند میں, یو کے میں, اٹلی میں اور اس کے علاوہ اور بھی ممالک میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں. وہاں سے فی سبیل اللہ آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net, اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے. آپ چاہیں تو اپنا مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو میل کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک بھی تعویذات اطاریہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. مغاری بھائی ہیں, نام رکھا ہوا ہے, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. ہڈی جوڑنے کا بہت پیارا ایک روحانی علاج ہے, تو یہ آپ سماعت فرما لیجیے. بعض اوقات ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ فریکچر ہو گیا یا ہڈی میں کوئی جوڑ آ گیا یا اس میں گیپ آ گیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ جاتا ہے, تو ہڈی میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہڈی جوڑنے کے لیے ایک روحانی علاج ہے. صفحہ نمبر ہے اس کا 84. اس میں ہڈی جوڑنے کے لیے ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے. سورۃ التوبہ کی یہ آیت ہے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ کر بار بار دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی ہوئی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. یہ رسالہ امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ کتاب گھریلو علاج, یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائی اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 84 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے ہڈی جوڑنے کے لیے. تو اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل. 3 بار پڑھ کر دم کرنا ہے. اول و آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے دم کیجئے اور بار بار دم کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل ہڈی آپ کی جڑ جائے گی انشاءاللہ. محمد تانیر نام ہے, والدہ کا نام سائقہ. تانیر, اچھا تانیر بھائی, اور والدہ کا نام سائقہ ہے, اور
کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کے ہیں یہ اور تعلیم میں ان کا دل نہیں لگتا، پڑھنے پڑھانے میں، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیے اور مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ اظہر شیخ بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں، اور آفتاب علی بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ، اور مجیب اتاری بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں اچھا روحانی علاج آپ نے بتایا۔ منظور مغل ہیں کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ۔ سعید محمد ندیم شاہ ہیں نائس۔ تو استخارے میں کیا ہے؟ استخارہ تانیر بھائی کا کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر لگ جاتی ہے، بعض کا اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں بچے، نظر لگ جاتی ہے، نظر بد لگی ہو، پڑھائی میں پھر تھوڑا کمزور ہو گئے، سست ہو جاتے ہیں۔ اچھا استخارہ کیا گیا، لیکن آپ بھی اور دیگر ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ وظیفہ یہ ہے کہ دن میں 5 وقت یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، 5 وقت 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے والدین، ایسے سرپرست جن کو یہ شکایت ہوگی ہمارے بچوں کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے یا بھاگتے ہیں پڑھائی سے، تو یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیے۔ 5 وقت یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابو احمد بھائی ہیں، بولے میں گھر بیچنا چاہتا ہوں لیکن بک نہیں رہا، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ گھر بک نہیں رہا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بہت پیارا وظیفہ ہے عاصم بھائی، اور وہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو اپنا کوئی سامان بیچنا ہے، سامان نہیں بک پا رہا، آپ نے اپنی گاڑی بیچنی ہے، گاڑی نہیں بک پا رہی، آپ نے اپنا گھر بیچنا ہے، گھر نہیں بک پا رہا، تو اگر وہ آیت پڑھ کر دم کر دیا جائے نا اپنے سامان پر، وہ سامان بک جائے گا۔ تو وہ آیت مبارکہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے گھر پر دم کیجئے، گھر بکنا شروع ہو جائے گا، یعنی اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر السنت دعوت برکاتہ علیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، یہ حاصل کیجئے آپ، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائیے، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے، روحانی علاج لکھا ہوا ہے، آپ یہ پڑھیں۔ اگر آپ نے اپنا سامان بیچنا ہے، گاڑی بیچنی ہے، گھر بیچنا ہے، نہیں بک پا رہا، ہم چاہتے ہیں کہ اچھے داموں میں بک جائے، تو یہ آیت پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بک جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ تعویذات الطاریہ کے بستے پر بھی اس کا مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے گھر میں دبانے کے لیے، تو وہ دبانے کے لیے دیا جائے تو انشاءاللہ وہ دبایا جائے تو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کافی سوالات آ رہے ہیں۔ میاں احمد رضا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجئے گا میرے لیے۔ قربان علی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی زاہد امان میں رکھیں، وہ جرمنی سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے دعا کی درخواست ہے، آپ دعا ضرور کیجئے۔ مدنی قافلے میں سفر کریں نا، وہاں جا کے دعائیں کریں۔ مسافر کی دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے، اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو اسے تو بدرجہ اولا برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، تو وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، ہفتہ وار سنتوں والے اجتماعات ہوتے ہیں، تو وہاں ہر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے دعا کریں۔ اجتماع کے اختتام پر بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہے، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ عامر اسحاق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں سر میں درد کا کوئی علاج بتائیں۔ ہم بتا چکے ہیں شروع میں، عرفان بھائی کا سوال تھا، تو یہ دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ چلے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شفیق انجم بھائی ہیں، بولیں کمر میں درد ہوتا ہے، مہرے کھل گئے ہیں۔ یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی کمر پر پھیر لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہو، گھٹنوں میں درد رہتا ہو، کمر میں درد رہتا ہو، تو آپ یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کیجئے اور درد کے مقام پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔
اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد نصیب فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم بھی یہ پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ دعائے ابراہیم ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، قرآنی دعا ہے، اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا گھریلو علاج میں ماشاءاللہ عز و جل موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی حصول اولاد کے لیے بہت سارے روحانی علاج ماشاءاللہ اس میں بھی موجود ہیں، اور امیر سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں موجود ہیں۔ اب یہ رسالہ بھی حاصل کیجیے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بہن ان کا سوال یہ ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا ہے وہ بہت کم سوتا ہے، کوئی روحانی علاج نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، تو جس کو نیند نہ آتی ہو یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ رات کو سونے سے پہلے بکثرت یہ ورد کرتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نیند آ جائے گی۔ اس کے علاوہ سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، جن کو نیند نہیں آتی تو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیں، سنت کی نیت سے اچھی نیتوں کے ساتھ باوضو سونے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل جلد نیند آ جائے گی۔ رضوان اللہ غنی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ لندن سے ہیں، نیا کاروبار شروع کیا ہے، 2 ماہ سے زائد ہو گئے، رزلٹ نہیں مل رہا ہے کوئی۔ کاروبار آپ کا اچھا چلے اور کاروبار میں برکت ہو جائے، اس حوالے سے میں آپ کو وظیفہ عرض کرتا ہوں، وہ آپ سماعت فرما لیجیے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وہ یہ یا لطیف 100 بار پڑھ کر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل برکت بھی رہے گی، آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا اور اچھا رزلٹ آپ کو سامنے آئے گا۔ مزید آپ صدقہ وغیرہ بھی کوشش کر کے نکالتے رہیں، فرائض کی پابندی اولاً کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولی کے ساتھ ادا کرنا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ عامر رومان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، مجھے گردے میں درد رہتا ہے، 3 بار آپریشن کروا کر پھتری تھی نکلوا دی ہے، لیکن اب بھی درد ہوتا رہتا ہے۔ گردے کے جو مریض ہیں نا، اولاً دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گردے کے امراض سے شفا عطا فرمائے، جن کو ڈائلیسس ہوتی ہے یا گردے جن کے خراب ہو چکے ہیں یا گردوں میں جن کے انفیکشن ہوں یا گردے کے اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، تو اس حوالے سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سماعت فرما لیجیے، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے، روحانی علاج امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 65 پر یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ 1 بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 30ویں پارے میں ہے 7 بار، پھر آخر میں 1 بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا روحانی علاج۔ اچھا، اس کے علاوہ گردے پر باندھنے کے اور گردے کے درد سے حفاظت کے لیے پینے کے کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گردے کا درد ختم ہو جائے گا۔ میں دیگر ہمارے جو یوزر اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج ہمارے فیس بک کے، اگر آپ کو یا آپ میں سے کسی کو یا گھر والوں میں سے کسی کو یا جاننے والوں میں سے کسی کو گردے کا درد ہو، گردے میں تکلیف رہتی ہو، انفیکشن ہو چکا ہو یا ڈائلیسس بیچارے کرواتے ہوں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے واسطے سے اولاً رابطہ کیجیے۔ اس طرح کے میں نے کئی مریض دیکھے ہیں کہ جو بیچارے ڈائلیسس پہ تھے اور تعویذات عطاریہ استعمال کیے، پلیٹو والا کورس کیا، الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل کروایا، مستقل یہ سلسلہ جاری رکھا تو اللہ کی رحمت سے ان کے امراض دور ہو گئے، شفا ملنے لگی، الحمدللہ۔ بہت ساری ماشاءاللہ امراض کی مختلف پریشانیوں کی، کتنی مدنی بہاریں ہیں عاصم بھائی، اتنے ماشاءاللہ لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، اس پر بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ کریں گے الحمدللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔
امان طارق بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ واٹس اپ نمبر دے دیں جناب، واٹس اپ سروس ہے کوئی روحانی علاج اور روحانی علاج کی واٹس اپ سروس ہے، اور یہ صرف بیرون ملک والوں کے لیے ہیں کہ بیرون ملک کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اس واٹس اپ نمبر پر اپنا استخارہ یہ کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے نمبر سماعت فرما لیجئے 0316 8062626 0316 806 2626۔ تو یہ بیرون ملک میں رہنے والے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس نمبر پر واٹس ایپ پر بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ یہ سروس ابھی بیرون ملک میں اوورسیز کے اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے یہ شروع کی گئی ہے، تو اس نمبر پر کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ احمد علی ہیں، ان کی والدہ کا نام زیبا محمود ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھتا اچھا تھا لیکن اب نہیں پڑھتا، دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ پہلے بھی اس کا روحانی علاج بیان کیا گیا، دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ 5 وقت یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں تعویذات اطاریہ کے بستوں پر، تو آپ حاصل کیجیے، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ قربان علی بھائی ہیں، وہ روزانہ آپ کا ٹائم مانگ رہے ہیں فیس بک پہ لائیو کے لیے، انہیں روزانہ کریں آپ یہ سلسلہ۔ اب دعا فرمائیں، مدنی چینل دیکھا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں۔ اور روحانی علاج کے لیے میں اکثر روحانی علاج الحمدللہ عز و جل تقریباً تمام ہی روحانی علاج مدنی پنصورہ سے، آپ یہ مدنی پنصورہ حاصل کریں، دیگر اسلامی بھائی بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ بیمار عابد رسالہ پڑھنے سے تعلق لگتا ہے، بیماریوں کے فضائل ماشاءاللہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، یہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ گھریلو علاج، یہ بھی اللہ اکبر بہت شاندار تصنیف ہے میرے سنت دامت بقاتم العالیہ کی، بہت سارے روحانی علاج، گھریلو علاج، موٹاپے کا بہترین علاج ماشاءاللہ عز و جل اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح شوگر کے، دائمی نزلے کے، گردے کے، اور طویل عرصہ جوان رہنے کا نسخہ کیا ہے وہ بھی آپ اس رسالے میں اس کتاب میں پڑھ سکیں گے، تو یہ حاصل کیجیے۔ اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، محفوظ رکھیں۔ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری آئے تو کتاب کھولی، روحانی علاج نکالا، پڑھنا شروع کر دیا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کویت سے ہیں ایک اسلامی بھائی، کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی نور فاطمہ بنت نبیلہ بشیر بہت ڈرتی ہیں، سوئے سوئے ایک دم اچانک سے اٹھ جاتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک اسلامی بھائی ہیں، کیا بتائیں؟ ان کا نام تھا نور فاطمہ، نور فاطمہ، اور والدہ کا نام نبیلہ بشیر۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرافت حسین بھائی ہیں، یہ حوصلہ افزائی کا انہوں نے میسج کیا ہے کہ ماشاء اللہ اچھا جواب دیا آپ نے، روحانی علاج بتایا، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ ساجد علی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دعا کرنا میرے لیے۔ نور فاطمہ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارہ میں فی الوقت کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈر، خوف، اور یہ رات کو جو بچے بعض اوقات اچانک اٹھ جاتے ہیں، گھبرا کر چلانا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک میسج بہت کمنٹ بار بار آ رہا ہے کہ ایک اسلامی بھائیوں کا، عابد علی بھائی تھے، امان اللہ بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیرون ملک میں ہیں، کام کی سیٹنگ نہیں بن پا رہی ہے، اب آنا بھی مشکل ہے یہاں واپسی، تو کوئی روحانی علاج بتائیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ کام نہیں مل رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کاروبار کے متعلق بہت سوالات آ رہے ہیں، تو ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کاروبار نہیں چل پاتا ہے؟ وجوہات تو خیر بہت ساری ہو سکتی ہیں، اور ظاہری معاملات کو بھی اپنے دیکھیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک وجہ میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ہم مشورہ نہیں کرتے، بغیر مشورے کے کام شروع کر دیتے ہیں، اور جو مشورہ کر کے کام شروع کریں تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مشورے کے بغیر شروع کر دیا، جو اس فیلڈ میں تجربہ کار ہیں پہلے سے ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔
پھر استخارہ بھی کروا لینا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل بہتری کا بھی اشارہ مل جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے اب جیسے کوئی آزمائش ہو گئی، اب ملازمت نہیں مل پا رہی، تو ملازمت ملنے کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اگر مستقل مزاجی کے ساتھ کیا تو اللہ کی رحمت سے غیبی طور پر اسباب بن جائیں گے اور ملازمت مل جائے گی، جاب مل جائے گی، نوکری مل جائے گی۔ وہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں موجود ہے، چڑیا اور اندھا صاحب۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد یا لطیف 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر، یا لطیف 182 بار اول و آخر درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے اسباب بن جائیں گے، غیبی طور پر ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ ملازمت کی ترکیب بن جائیں گی، ملازمت جاب وغیرہ کی انشاءاللہ عز و جل ترکیب بن جائے گی۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی کوشش کریں کہ فرائض کی پابندی اولاً سب سے پہلے ہماری پوری ہونی چاہیے، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، صلاۃ الحاجات کی ادائیگی کا ہم معمول بنائیں کہ ہمارے بزرگوں پر جب کوئی امر اہم معاملہ پیش آتا تو صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے انشاءاللہ پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ ابھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ باقی دیکھیں یہ نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے ہیں، عروج و زوال یہ زندگی کا حصہ ہیں، تو ہم صبر بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر بھی راضی رہیں، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر یہ رکھیں، اللہ کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ کلیم بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کمائی میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ رزق میں برکت کا وظیفہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، فرائض کی پابندی ہو، اور ایک اور روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد۔ یہ تو ہم اپنی عادت بنائیں، اور اللہ کرے اس میں ایسے پختہ ہو جائیں کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہونے لگے نا تو یہ روحانی علاج ہمارے ذہن میں آ جائے، ہمارے بس پڑھنا شروع کر دیں بے ساختہ، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ سنت گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کرنا، یہ سنت۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا سنت، بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہونا سنت مبارکہ۔ تو سنت کی نیت سے اس روحانی علاج پر عمل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، سلام کرنا سنت مبارکہ۔ تو سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اچھی نیت شامل حال ہوئی، اور رزق میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی۔ اور اس روحانی علاج کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک روحانی علاج ہے لیکن اس کی ماشاءاللہ فضیلتیں دو ہیں، تو رزق میں بھی برکت رہے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ علی اکبر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں ان کا سوال ہے یہ، گویا کہ کئی لوگوں کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں یہاں، تو شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی جن کی نہ ہوتی ہو، اب چلو جن کی شادی نہیں ہوتی، روحانی علاج آپ کو ایسا بتاتے ہیں کہ جسے شادی کرنی ہو وہی عمل کرے گا۔ جن کی شادی نہ ہوتی ہو، رکاوٹیں آتی ہوں، تو رات کو سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیے، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے بازے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے، اور اس عمل کی مدت 90 دن ہے، 90 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور اس عمل کو جاری رکھیں۔ اگر شادی ہو بھی جائے، جب تک شادی نہ ہو اس وقت تک یہ عمل جاری رکھنا ہے، اور یہ وہی عمل کرے جسے شادی کرنی ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا وہ عمل شروع کر دیں، جسے شادی کرنی ہو وہ خود یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے ملیں گے، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور شادی کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ طلعت خان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، کوئی وظیفہ روحانی یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، یا معیدو میم عین یا دال، یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، دائمی مریضوں کے لیے روحانی علاج ہے۔ عباس بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ والدہ کو سانس کی بیماری ہے، تو سانس کی بیماری ختم ہو جائے اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیں۔ دمہ، سانس اٹکتی ہو، اب جیسے ٹھنڈا موسم آنے والا ہے تو سردیاں آئیں گی، تو بہت سو کو ہوتا ہے یہ سلسلہ نا، الرجی بعض لوگوں کو ڈسٹ وغیرہ سے ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت جن کے ساتھ ہو، یا حیو
1000 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ حافظ راحل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 8 ماہ ہو گئے، ایک اسلامی بھائی نے، ایک بندے نے میرے پیسے دینے تھے لیکن وہ اب دے نہیں رہا ہے، پھنسے ہوئے ہیں پیسے۔ اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھیں۔ جیسے اگر کوئی چیز گم ہو گئی یا نہیں مل پا رہی، یا ہمیں کہیں سے سامان لینا ہے، اپنا مال واپس لینا ہے، تو یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مال آپ کو مل جائے گا۔ کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، باوضو پڑھیں، بے وضو بھی جو ہے نا وہ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مال آپ کو مل جائے گا۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ تنگ دستی ختم کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ تنگ دستی ختم کرنے کا وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں کہ جن چیزوں کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے ان چیزوں سے بچ جائیں، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ تنگ دستی کے اسباب، مکتبۃ المدینہ کا بہترین یہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے، تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تنگ دستی کے بہت سارے اسباب لکھے ہوئے ہیں جو ہم روزمرہ کے معاملات میں کرتے رہتے ہیں، اس میں تنگ دستی آ جاتی ہے۔ ان تنگ دستی سے بچنا چاہتے ہیں تو جب بھی کھانا کھائیں نا تو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو ہم کیا کریں۔ تنگ دستی گھر کی انشاءاللہ عز و جل رزق کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم جب بھی دعا کریں والدین کے لیے ضرور دعا کرنا چاہیے، والدین کے لیے دعائیں کریں گے، رزق میں انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی۔ موسیٰ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں قرآن حفظ کر لوں، حافظ بن جاؤں۔ ماشاءاللہ، جب بھی آپ قرآن پاک یاد کرنے لگے نا، سبق یاد کرنے لگے، تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کوئی بھی کتب و رسائل آپ اٹھائیں گے تو اس کے پہلے ہی صفحے پر یہ آپ کو مل جائے گی کتاب پڑھنے کی دعا۔ اور دینی کتاب، اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو یاد کریں گے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب میرے ساتھ پیار سے پیش آئیں، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں۔ حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں، ہم مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بنیں، ہفتہ وار اس جماعت میں شرکت کرنے والے بنیں، انشاءاللہ عز و جل سب محبت سے پیش آئیں گے۔ ہم نیکی کی دعوت دیں اور سچ بولنا شروع کر دیں، غصہ اپنے اندر سے ہم نکال دیں، اپنے اخلاق کو سنواریں، انشاءاللہ عز و جل ان اخلاق حسنہ پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، محبت سے پیش آئیں گے۔ شاہ رخ بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ گھٹنوں میں درد کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا مغنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھ گئے، یا مغنیو دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے گھٹنوں پر یہ پھیر لیا کریں۔ ہماری بڑے عمر کے اسلامی بھائی، بزرگ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، یا مغنیو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے گھٹنوں پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کے درد سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ شیر علی سید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ منہ کے چھالوں کا روحانی علاج بتا دیں۔ منہ کے اچھا چھالے ہو چکے ہیں منہ میں، تو اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ 111 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ احتیاط بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حصول اولاد کے لیے ایک وظیفہ مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، باب ہے فیضان اولاد، کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریئو یہ پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹا عطا ہوگا۔ مرزا فاروق
بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا استخارہ کر دیں. میری والدہ کا نام امرت بیگم ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے. والدہ کا استخارہ کرنا ہے، ان کا استخارہ. اچھا، ان کا استخارہ کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن بھائی کا میسج آیا ہے، اولاد کا بھی ہم وظیفہ بتا چکے ہیں. اسی طرح تنگ دستی سے متعلق بھی کئی وظائف بتائے ہیں. موسیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. اور چودھری ریحان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ. علی سید بھائی ہیں، یہ بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. جن اسلامی بھائیوں کے سوالات رہ گئے ہیں، جواب نہیں دے سکے، میسیجز کمنٹ اوپر چلے گئے، نظر نہیں آ رہے ابھی مجھے کافی سارے، تو انشاءاللہ ان کی ہم بعد میں بھی روحانی علاج وغیرہ کو پیش کر دیں گے. استخارے کے بھی کافی سارے میسیجز کافی سارے ہیں ماشاءاللہ. سلسلہ چلتا رہے تو کافی سارے میسیجز بھی آتے رہیں گے. چلیں آخر میں جو روحانی علاج اپنا استخارے جو کیا گیا اس کا جواب عرض کر دوں. فاروق بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور ہمارے دیگر وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. فاروق بھائی، وظیفہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ کو چاہیے کہ آپ حضور دل کے ساتھ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گے. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. اللہ کی رحمت بہت بڑی، آپ یقین کیجئے اتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. ایک دلی طور پر سکون ہوتا ہے نا، بعض اوقات طبیعت میں بے چینی، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے نہ کام کاج میں دل لگتا ہے. مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، مسائل بھی حل ہوں گے. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں. اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آ جائے تو روحانی علاج بھی کروائیے. مدنی چینل پر سلسلہ روحانی علاج اور استخارے کا سلسلہ ہوتا ہے. تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ استعمال کریں. ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ سلسلہ ہوتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت البرکاتہ علیہ ہفتے کو بعد نماز عشاء مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. اس میں شرکت کریں، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے ہمارے بہت سارے ایسے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے ایسے ہمارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے جو ہمیں عرصہ دراز سے جوابات نہیں ملے تھے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جنید بھائی، یہ انشاءاللہ ہم دعا کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے یہ 4 سوال ہیں بس. جی نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے اور نظر بد سے بچے کس طرح؟ اچھا، اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں، بری نظر سے بچ جائیں گے. میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اگر ابھی تک مرید نہیں ہوئے تو مرید ہو جائیں، امیر علیہ سنت دامت البرکاتہ علیہ کے مرید بن جائیں، اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں، بزرگوں کا فیضان جاری ہو جائے گا. نظر تو دیکھیں حق ہے، نظر تو حق ہے، نظر تو لگے گی. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں ہم ما شاء اللہ یہ کہیں، بارک اللہ یہ کہیں. اچھا یہ کہیں. اور دوسرا یہ کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی نظر بد سے محفوظ رہیں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خود انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اپنے ہی کاروبار کو، اپنے ہی گھر بار کو خود اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے نظر بد سے. وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، انشاءاللہ تعالی نظر بد سے حفاظت رہے گی. یہ وظیفہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اس قرآنی آیت کو پڑھا کریں، ہر طرح کی بری نظر سے انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی. ایک سوال یہ تھا کہ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں ترقی ملے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں. جہاں کام کر رہے ہیں وہاں ترقی ملے، روحانی علاج بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہم اپنے کام کو سر انجام دیں، مکمل وقت دیں. جہاں جاب کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، اپنی بالکل دیانت داری کے ساتھ ہم مکمل وقت دیں اور حسن اخلاق کے ساتھ. دیکھیں اگر ہم اللہ نہ کرے غلط بیانی سے کام لیں
یا جھوٹ کریں یا دھوکہ دہی کریں یا کم وقت دے کر پورا وقت وہاں لکھ کر آ جائیں، تو یہ ایک تو رزق کی برکت بھی چلی جاتی ہے اور وقار بھی انسان کا اپنا خراب ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اور چلیں روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں ترقی کے حوالے سے نا، کہ وہاں پر آپ کی ترقی ہو جائے۔ یا سمیعو 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، یا سمیعو 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر 3 بار درود شریف۔ لیکن اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران بات چیت بالکل نہیں کرنا، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جائز مقاصد پورے ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے سوشل میڈیا کے یوزر اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج فیس بک کے تعویذات اتاریہ کے بستے سے مربوط رہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پریشانی آئے تو تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل بھی کروائیں۔ ہر طرح کے مسئلے کے حل کی الحمدللہ عز و جل کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کارڈ کا بھی سلسلہ کروائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ۔ کافی اسلامی بھائیوں نے دعا کا کہا تھا، کافی پریشان بھی تھے، بار بار دعا کا کہہ رہے ہیں، تو اجتماعی دعا بھی انشاءاللہ عز و جل کرتے ہیں۔ مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ بھی دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنی آزمائشوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما۔ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔